ہم نے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں اور یہ سیرت کا ایک سبق ہے۔ تو شروع کے حصے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ان کی اچھی عادات، ان کے اچھے طور طریقوں سے متعلق کافی سارے واقعات پڑھے تھے۔ آج ہم اس واقعے سے پڑھیں گے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ باریابی کہا جاتا ہے کسی بڑے شخص سے ملنے کی اجازت مانگنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خدمت مبارک یعنی نبی پاک کے پاس حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا، یعنی بہت حیرت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی یعنی بری زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اب اس مختصر سے واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک نہ صرف ہر ایک سے اچھی طرح پیش آتے تھے بلکہ ان سے بھی اچھی طرح پیش آتے تھے کہ جن کے بارے میں یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ وہ اچھی زبان والے نہیں ہیں، اچھے اخلاق والے نہیں ہیں۔ بد زبانی، بری زبان سے مراد یہ ہے کہ جس کی بری باتوں کی وجہ سے یا ایسی باتیں جس سے دوسروں کا دل دکھ جاتا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بد زبان ہے، یعنی جو بولتے ہوئے یہ نہ سوچے سمجھے کہ اس بولنے سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان یا کوئی برا تو نہیں لگے گا، اسے ہم کہتے ہیں بد زبان۔ تو نبی پاک نے کیا کیا کہ ایک ایسا آدمی جس کا پتہ تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، پر جب وہ آپ سے ملنے آیا تو آپ نے اس سے بہت نرمی سے اور اچھی طرح سے بات کی، جس پر حیرت ہوئی ان کی بیوی کو، حضرت عائشہ کو۔ تو جس کے جواب میں نبی پاک نے حضرت عائشہ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے کہ جس کی زبان جو ہے اچھی نہیں ہے، جو بات کرنے میں اچھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس شخص سے اچھی طرح بات کی، یعنی اس حدیث کا یا ان کی بات کا مطلب یہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس سے میں قرض لیا کرتا تھا۔ ایک سال اتفاق سے کھجوریں نہیں پھلیں۔ کھجوریں نہیں پھلیں، پھلنے سے مراد یہ ہے کہ کھجوریں نہیں جو ہے اتنی زیادہ پیدا ہوئیں یا نکلیں جب کھجور بننے یا نکلنے، کھجور کی فصل کی نکلنے کا جو وقت تھا اس وقت میں، اور قرضہ ادا نہ ہو سکا۔ ایسے ہی پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کیا، یعنی اس نے اپنا قرضہ واپس مانگنا شروع کیا۔ اب کے بھی پھل کم آئے۔ اب ایک سال گزرنے کے بعد دوبارہ جو ہے کھجوریں زیادہ نہیں نکلیں۔ میں نے آئندہ فصل کی مہلت مانگی کہ یعنی اگلے سال جب میری کھجوریں زیادہ نکلیں گی تو میں پھر انہیں بیچ کر تمہارا قرضہ یا وہی کھجوریں تمہیں دے کر تمہارا قرضہ لوٹا دوں گا۔ اس نے انکار کیا، یعنی یہودی نے کہا کہ نہیں، میں یہ بات نہیں مان رہا۔ پہلے ہی وہ ایک سال کا ٹائم دے چکا تھا اور پھر اس نے اب مزید ٹائم دینے سے منع کر دیا۔ میں نے حضرت سے آ کر تمام واقعات بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دو، یعنی ان کو وقت دے دو۔ اس نے کہا، ابو القاسم، میں کبھی مہلت نہ دوں گا۔ اب ابو قاسم انہوں نے نبی پاک کے لیے استعمال کیا ایک نام، اور یہ انہوں نے یوں سمجھیں کہ کنیت کے طور پر استعمال کیا۔ کنیت ایسے نام کو ہم کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا کہ کنیت ہم ایسے نام کو کہتے ہیں جو کسی رشتے سے متعلق منسوب کر کے بولا جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو ابو قاسم اس لیے کہا گیا کیونکہ نبی پاک کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس وجہ سے بھی۔ اور اس کے علاوہ قاسم کا مطلب اگر ہم دیکھیں، معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئے اور اس سے گفتگو کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بالآخر آپ نے مجھ سے فرمایا، یعنی کہ حضرت جابر سے، کہ چبوترے پر جو مسقف تھا، مسقف یعنی ایسا چبوترا تھا جس پر چھت بھی تھی، فرش بچھا دو۔ اس پر آرام فرمایا اور سو گئے۔ سو کر اٹھے تو پھر یہودی سے خواہش ظاہر کی کہ مہلت دے دے۔ اس شکی نے اب بھی نہ مانا۔
شکی کہا جاتا ہے ظالم کو، بے رحم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے جھنڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے، جھنڈ میں یعنی جہاں بہت سے درخت اکٹھے تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھجوریں توڑنا شروع کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرض ادا کر کے بچ رہیں، یعنی بچ بھی گئیں۔ اب دیکھیے اس واقعے سے ہمیں نبی پاک کے اچھے عادات، اچھے طور طریقے کی تین باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں جس قدر ہو سکتا تھا زیادہ ان کی مدد کرتے تھے، یعنی کہ صحابی کے اس بات پر خود گئے، جس کا قرضہ تھا اس کے گھر گئے، اسے بار بار کہا، وہ نہیں مانا تو اسی کے گھر سو کر اٹھ گئے، پھر دوبارہ کہا کہ یعنی کسی طرح یہ مان جائے، لیکن آخرکار وہ نہیں مانا۔ تو ایک تو یہ کہ حد سے زیادہ مدد کرتے تھے دوسرے کی، اور اگر دوسرا پہلو ہم دیکھیں تو اس پیراگراف میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ نبی پاک ایسا مجبور شخص کہ جو اپنا قرضہ خود وقت پر ادا نہیں کر سکتا ہو، اس کی مدد کرنے میں بھی جو ہے پوری اپنی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو یہ کھجوروں والی بات ہوئی ہے کہ پہلے تو نبی پاک نے بھرپور کوشش کی کہ ہاں کسی طرح سے یہ شخص مان جائے اور 1 سال کی اور وقت دے دے، مگر وہ نہیں مانا۔ تو پھر نبی پاک گئے، خود جا کر بھی باغ میں دیکھ کر آئے کہ کیا واقعی کم کھجوریں ہیں، جو قرضہ نہیں اتر سکتا، تو واقعی کم تھیں۔ پھر آ کر کہا، پھر بھی نہیں وہ شخص مانا، تو پھر نبی پاک نے اس یقین کے ساتھ کہ یہ کھجوریں زیادہ نکلیں گی، خود گئے اور اس حضرت جابر بن صحابی کو بھی ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ جمع کرو، توڑنی شروع کرو۔ تو جب انہوں نے توڑی تو وہ کھجوریں قرض ادا کرنے کے بعد بچ بھی گئیں، یعنی اتنی زیادہ ہو گئیں نبی پاک کے اس یقین اور نبی پاک کی برکت سے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ خود اپنی ردائے مبارک ردا کے لفظ سے یہ ردائے ہے، اور ردا کہتے ہیں چادر کو، بچھا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو گوشت تقسیم فرما رہے تھے، یعنی گوشت بانٹ رہے تھے، کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ حضرت نے دیکھا تو اس کی نہایت تعظیم کی، یعنی اسے بہت زیادہ عزت دی، اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی۔ راوی کہتا ہے، یعنی جس نے یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے اسے راوی کہا جاتا ہے، کہ میں نے دریافت کیا، یعنی پوچھا، یہ کون عورت تھی؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ رضائی ماں کہا جاتا ہے کہ جس نے دودھ تو پلایا ہو مگر وہ اصلی حقیقی ماں نہ ہو۔ تو وہ جو عورت تھی وہ نبی پاک کی اپنی والدہ تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے نبی پاک کو دودھ پلایا ہوا تھا۔ تو اس واقعے میں جو اصل بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کیسے وہ دوسروں کو عزت دیا کرتے تھے، اگر کوئی ان کے پاس آتا تھا تو کس قدر احترام سے انہیں پیش آتے تھے۔ تو نبی پاک جہاں کہیں بھی کسی مجلس یعنی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے پاس بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے نا، تو اگر کبھی ایسا ہو کہ بالکل جگہ ہی نہ ہو اور کسی کے بیٹھنے کی، اور نیچے جو بھی کوئی چادر یا چٹائی بچھی ہوئی ہے اب اس میں جگہ نہیں ہے کسی کے بیٹھنے کی، تو نبی پاک اپنی چادر بچھا دیتے تھے اس شخص کے لیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک عورت بھی آئی تو اس کے لیے بھی آپ نے چادر بچھا دی، جس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی۔ تو احترام تو وہ کرتے ہی تھے اپنے پاس اپنے سے ملنے آنے والے لوگوں کا، لیکن اس کے علاوہ بڑوں کا وہ اور بھی زیادہ احترام کرتے تھے۔ عورت کون تھی؟ ان کی رضائی ماں تھی، تو یہ بھی ہمیں یہاں بڑوں کے احترام والی بات بھی زیادہ واضح ہوئی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضائی والد آئے۔ اب رضائی والد کون ہوگا؟ رضائی ماں کے جو شوہر ہوں گے، یعنی جن کی بیوی کا صرف آپ نے دودھ پیا ہوا ہو لیکن وہ آپ کے اصل والد یا اصل ماں نہ ہوں، انہیں رضائی ماں باپ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے لیے چادر کا ایک گوشہ بچھا دیا، گوشہ یعنی کہ کونا۔ پھر رضائی ماں آئیں، آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا۔ آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔
اب رضائی بھائی کون ہوگا؟ رضائی ماں باپ کا جو بیٹا ہوگا وہ ہمارا بھائی کہلائے گا. ایک تو یہ بات بھی ہے، دوسرا یہ کہ ایسا بھائی جس کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہو لیکن آپ اور وہ ایک ہی ماں یا سگی ماں کے بچے نہ ہوں، اسے بھی رضائی بھائی کہیں گے. یا آسان لفظوں میں آپ یہی سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے رضائی ماں باپ کا بچہ ہوگا وہ ہمارا رضائی بھائی یا بہن کہلائے گا. تو یہاں پر بھی یہ بتایا کہ کیسے وہ دوسروں کو جو ان سے ملنے آیا کرتے تھے، جو ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کو عزت اور احترام سے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو کیسے عزت دیتے تھے. اب یہ ایک رشتہ ہی ہے، رضائی ماں رضائی باپ کا خونی رشتہ بے شک نہیں ہے، لیکن ایک رشتے کا ہی نام ہے یوں سمجھیں. تو انہیں بھی وہ کس طرح سے عزت دیا کرتے تھے، وہ یہاں پر ان کی اچھی عادات اور اخلاق کی بات بتائی ہے. آگے پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. ایک دفعہ ان کو بلا بھیجا، یعنی ان کو بلایا تو وہ گھر میں نہیں ملے. تھوڑی دیر بعد حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے سے لگا لیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، یعنی چوما. اور پیشانی تو آپ جانتے ہیں ماتھے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں دو اصحاب کے متعلق بات بتائی گئی ہے، صحابہ کے متعلق، کہ وہ اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے کیسے ملا کرتے تھے، کتنے پیار سے یعنی انہیں گلے لگایا کرتے تھے. یہ کسی کو دیکھ کر کے وہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے لیے اٹھ جانا، اٹھ کر اس سے ملنا، یہ بھی دوسرے کو عزت دینے کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ایسی ہی عزت دیا کرتے تھے. سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی پہلے خود سلام کرتے. کوشش یہ ہوتی کہ جس سے ملیں اسے پہلے خود سلام کریں. راستے میں جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے. آپ نے سب کو سلام کیا. اب یہاں یہ دیکھیے آیا ہے منافق و کافر یکجا. منافق و کافر، منافق کہتے ہیں ایسی شخص کو کہ جو دل سے اسلام کو نہ ماننے والا ہو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہو. اور کافر اسے کہتے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا ہو. اور مسلمان آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو. تو یہاں نبی پاک کی سلام کرنے کی کیا عادت تھی اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ کوشش کرتے تھے کہ خود پہلے سلام کریں چاہے جس سے بھی ملیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ راستے میں گزرتے ہوئے بھی جو بھی سامنے آئے اسے بھی سلام کرتے تھے. ساتھ یہ بھی بتایا کہ نہ صرف مسلمان ہی کو سلام کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی دوسرا جیسا کہ غیر مسلمان یا کوئی ایسا جو مسلمان نہیں ہے بیٹھے ہوتے یا کھڑے ہوتے تو انہیں بھی ان کے ساتھ سلام کر لیتے. آپ نے سب کو سلام کیا. اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلی ہے. آگے بڑھتے ہیں. کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ، صیغہ تعمیم یعنی سب کو شامل کر کے وہ بات کرتے کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے. یہ طریقہ ابہام دو لفظوں کی ترکیب ہے اور اس کا مطلب ہے چھپا ہوا طریقہ. اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص یعنی جس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کی ذلت نہ ہو، یعنی اسے بے عزتی محسوس نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، یعنی اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آ جائے. تو اس چھوٹے واقعے میں بہت ہی اچھی بات اخلاق کی یہ بتائی ہے کہ اگر بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بات انہیں کوئی اچھی نہیں لگی یا پسند نہیں آئی تو اس کا نام لے کر اس کو نہیں ایک دم سے کہتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اس طرح سے کہتے تھے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ اصل میں یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے، کس کو نبی پاک اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ تھا ان کا تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اسے برا محسوس نہ ہو. آخر میں کتاب کا نام لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے.
اور اس مضمون میں شبلی نے ہمیں نبی پاک کے اچھی عادات اور طور طریقے سے متعلق بہت سے واقعات بتائے ہیں۔ آج ہم نے سبق اخلاق حسنہ کے آخری حصے کی پڑھائی مکمل کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔